سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے زلزلے سے متاثرہ افغان عوام کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے، جس میں ملک میں 450 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ایک ہی دن میں $5.70 کروڑ بھجوانے پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاکستان اور ایران نے بلوچستان کو بجلی کی فراہمی کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت سب کے احتساب پر یقین رکھتی ہے اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ملک میں چھوٹے پیمانے پر زرعی کاروبار کو فروغ دے کر غربت میں کمی کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے ترقیاتی ادارے اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے درمیان اسلام آباد میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اور بھارت میں ریٹائرڈ سرکاری افسران کے گروپ نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ وہ مداخلت کر کے اس خطرے کا خاتمہ کریں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں آج الصبح 6.1 شدت کے زلزلے سے کم 950 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ زلزلے کا مرکز جنوب مشرقی خوست سے تقریباً 44 کلومیٹر دور تھا۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ بعض دیہات دور دراز پہاڑی علاقوں میں واقع ہیں جہاں سے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں اپنے افغان عوام اور بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کی تمام ممکن مدد کرے گا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو افغانستان میں متاثرہ عوام کی امداد کی ہدایت کی۔ پاکستان کی حکومت اور عوام نے افغانستان کے صوبے پکتیکا میں زلزلے کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع اور املاک کو پہنچنے والے نقصان پر گہرے رنج اور غم اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد کے مطابق پاکستان کے عوام اس مشکل گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے حکام اور ادارے متعلقہ اداروں کے تعاون سے افغانستان کو درکار مدد فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ گزشتہ روز اسٹیٹ بینک کو $5.70 کروڑ موصول ہوئے، جو ایک دن میں سب سے زیادہ موصول ہونے والی ترسیلات زر ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری حکومت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مجموعی ڈپازٹ اب $4.5 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے وطن پر اعتماد کرنے پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور ایران نے بلوچستان کو بجلی کی فراہمی کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق پولان سے گوادر پاور ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر اس معاہدے کا حصہ ہے جو ایرانی کمپنی سونیر کے ساتھ طے پایا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے ایران بلوچستان کو بجلی فراہم کرے گا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت سب کا احتساب کرنے پر یقین رکھتی ہے اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی قومی احتساب بیورو کے قانون میں ترامیم سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر منصوبہ بندی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ موجودہ حکومت نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ یہ حکمت عملی عمران حکومت کی تھی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت کو نیب کو تحلیل کر دینا چاہیے اور برسوں پیسے کی لوٹ مار اور لوگوں کو اذیت دینے پر اس کے ملازمین کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نیب نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف نیب مقدمات کی تحقیقات جاری رکھنی چاہیے اور اس کی کارروائی عوام کو براہ راست دکھائی جانی چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قوانین میں ترمیم کرے گی۔
انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پیمرا قوانین میں ترمیم کے بارے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مشاورات جاری ہیں۔ انہوں نے کمیٹی کو یقین دلایا کہ اس سلسلے میں تمام شراکت داروں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ میڈیا ہاؤسز میں کارکنوں کی تنخواہوں اور معاہدوں کے بارے میں قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت صحافت اور اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک میں چھوٹے پیمانے پر زرعی کاروبار کو فروغ دے کر غربت میں کمی کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے ترقیاتی ادارے اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے درمیان اسلام آباد میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یورپی یونین کے فنڈ سے دیہی زندگی میں بہتری لانے کی منتخب سرگرمیوں اور پائیدار ترقی کے حوالے سے بلوچستان اور سندھ میں سمیدہ اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے تعاون سے مشترکہ طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صنعتوں اور پیداوار کے وزیر سید مرتضیٰ محمود نے اس بات پر زور دیا کہ اس پروگرام کو سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سابق فاٹا کے علاقوں میں توسیع دی جائے۔ قومی اسمبلی میں اگلے مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے وحید عالم نے کہا کہ حکومت کو توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے سورج اور ہوا سمیت متبادل توانائی کے ذرائع کو بروئے کار لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گیس اور بجلی کی چوری کو روکا جائے۔ چودھری فقیر احمد نے یقین ظاہر کیا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے پیش کی گئی بجٹ سے ملک درست سمت میں گامزن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام کو مفت ادویات فراہم کی جائیں۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شیری رحمان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی سیاسی ساکھ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ ملک کو درپیش موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے شیری رحمان نے ملک کے آبی وسائل بچانے کے لیے دیرپا اور پائیدار اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل آج اجلاس کے آغاز میں NA 240 سے حالیہ ضمنی انتخابات جیتنے پر ابو بکر نے قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ان سے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواستوں پر فیصلے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کو حتمی شکل دینے کے 65 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیصلے کو سراہا اور اس سے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بروقت فیصلہ قرار دیا۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ظہیر جنجوعہ نے آٹوا میں کینیڈا کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے مواقع تلاش کرنا ہے۔ ملاقاتوں کے دوران ہائی کمشنر نے دونوں ملکوں کے درمیان کثیر الجہتی تعلقات کو مزید فروغ دینے میں پاکستانی تارکین وطن کے کردار پر زور دیا۔ ملاقاتوں میں طلباء اور کارکنوں کی ویزے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت میں ریٹائرڈ سرکاری افسران کے گروپ نے ملک کے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ وہ مداخلت کر کے انتہامی انصاف کے نظریے کا خاتمہ کریں۔ ایک کھلے خط میں سابق 90 سرکاری افسران نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اتر پردیش میں غیر قانونی حراستوں، مکانات کے انہدام اور مظاہرین پر پولیس تشدد کا نوٹس لینا چاہیے، جو بی جے پی کے ترجمانوں کی جانب سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ نے مالی میں دہشت گردی کے حملوں میں 100 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوراج نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ہلاک شدگان کے اہل خانہ اور مالی کی عوام سے دلی تعزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹوہار، جنوبی پنجاب، بالائی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں
تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 35، پشاور 26، کوئٹہ 27، گلگت 19، بری 18، مظفر آباد 22، سری نگر 19، جموں 32 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ